جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت حق کا آغاز کیا تو قریش کی طرف سے مخالفت یقینی تھی، کیونکہ یہ ان کے مشرکانہ عقائد سے متصادم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت اور قریش کے رائج کردہ کفریہ نظام کو ہٹانے کی دعوت دی، جس کے بعد حق و باطل کا تصادم یقینی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے کھلے عام بت پرستانہ عقائد کی نفی کر رہے تھے اور قریش کے ظلم و جبر پر مبنی رسوم و روایات ترک کرنے کا پیغام دے رہے تھے۔ قرآن مجید میں واضح انداز میں قریش کے طرز عمل پر اللہ رب العزت نے فرمایا، یقیناً تم اور وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے، تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ دعوت اسلام سے قبل قریش مکہ کے معاملات سود پر مبنی تھے، جن کے حوالے سے قرآن مجید میں کھلی تنقید کی گئی اور فرمایا گیا کہ جو کچھ تم سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ اعلان نبوت کے بعد اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر رہنمائی فرما رہے تھے۔ جہاں بھی رسول اللہ کو کوئی مدد درکار ہوتی، اللہ پاک وہی نازل فرما دیتے۔ عرب معاشرے میں سود کے بعد ناپ تول میں کمی کا بڑا مسئلہ تھا۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو لوگوں سے ناپ لیں تو پورا لیں، مگر جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیں تو کم۔ ان سب وجوہات کی بنا پر قریش کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شدید مخالفت کی گئی، بلکہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے اور تکالیف پہنچانے سے لے کر اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے ہر ممکن ہتھ کنڈا اپنایا گیا۔ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے باطل نظریات کو رد کرتے ہوئے اسلام کی دعوت کو بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو واضح الفاظ میں لوگوں تک پہنچایا اور سخت سے سخت احکامات کو بھی واضح انداز میں پیش کیا، اور بنا کسی مالی مدد اور لشکری قوت کے قریش کی طرف سے آنے والی تمام مشکلات اور رکاوٹوں کا صبر و استقامت سے مقابلہ کیا اور دین اسلام کو ہر فرد تک پہنچایا، جس کی بدولت بت پرستی کا زور ٹوٹنے لگا اور لوگوں کے دل نور اسلام سے منور ہوتے چلے گئے۔ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف مشرکین بلکہ عیسائی بھی متاثر ہونے لگے۔ دور دراز سے لوگ جب مکہ آتے تو مشرکین انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبردار کرتے، لیکن لوگوں کے دلوں میں مزید تجسس بڑھتا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب راغب ہوتے۔ قرآن کریم کے الفاظ جیسے ہی ان کے کانوں میں پڑتے، دلوں کے بند دریچے کھل جاتے اور ان کے دلوں میں دین حق سرایت کر جاتا ہے۔ عرب شاعر اور دانشور عمر الدوزی جب مکہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے روکنے کے لیے قریش نے اس سے ملاقات کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متنبہ کیا، مگر ایک روز کعبہ میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس کے دل پر اثر پڑا اور وہ دین حق کی گواہی دینے پر مجبور ہو گیا۔ اسی طرح عیسائیوں کا ایک گروہ 20 سوالات لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کرنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات سن کر ان کو اسلام کی سچائی کا یقین ہو گیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح اکثر سرداران قریش ایک دوسرے سے چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو سنتے تھے، لیکن جب ان کی بات کسی دوسرے سردار کو معلوم ہوتی تو وہ خود کو ملامت کرتے۔ جب کفار مکہ کا موقف اسلام کے مقابل کمزور ہوتا دکھائی دیا تو انہوں نے خوف میں مبتلا ہو کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق لے کر طائف میں پہنچے تو وہاں کے مقینوں نے بھی آپ کو شدید اذیت پہنچائی، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے، لیکن اس رویے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگی۔ جب قریش کی مسلسل مخالفت سے اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنارہ کشی اختیار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر قبیلوں تک اپنا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ اسلامی نظام کے قیام کے لیے ہمیں آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے دعوت حق کے اسی اسلوب کو اپنانے کی ضرورت ہے۔